بهم اتبع عليها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی ابتدا میں 3 فرقوں کا ذکر فرما رہے تھے. اب تک 5 آیتوں میں منعوم علیہم کی 5 صفات اور ان کے اخروی اور دنیوی نتیجے کو ذکر فرمایا. اب یہاں سے دوسرا فرقے کا ذکر ہو رہا ہے جو خالص کافر ہیں، ظاہراً بھی اور باطناً بھی. اور 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی ان کو ذکر فرما رہے ہیں، اس لیے کہ ظاہر کافر جو ہے اس کے شر سے بچنا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ ظاہر دشمن ہے. اور پھر ان کے دنیوی اور اخروی نتیجہ ذکر فرمائیں گے. اور وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا سے 13 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی تیسرے فرقے منافقین کا ذکر فرما رہے ہیں جو بظاہر ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن دل میں کفر چھپایا ہوا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیے ہیں، کابی جہل و ابی لہب، جیسے ابو جہل اور ابو لہب ہیں، دونوں قریش کے سرداروں میں سے شمار ہوتے ہیں اور حضور کے قریبی عزیز ہے، بلکہ ابو لہب تو حضور کے سکا چچا ہے، اس نے حضور کے ولادت کے خوشی میں اپنے لونڈی کو آزاد کر دیا تھا کہ میرے بھتیجا پیدا ہو گیا. اور یا اس طرح دوسرے کفار سواء علیہم، ایک جیسے ہیں ان کے لیے، انذرتہم، ان کو آپ ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو اگر آپ دعوت دیں یا نہ دیں، ان کی تقدیر میں ایمان نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ ان الذین کفروا، بہت سے کافر تو مسلمان ہوئے نا حضور کے دعوت سے. سمجھ نہیں آئی بات؟ سینکڑوں کافر جو ہے مسلمان ہوئے، تو کیسے اللہ فرما رہے ہیں؟ تو لہٰذا یہ کفروا سے مراد مطلق کافر مراد نہیں ہے. تفسیر مدارک میں علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفروا سے مراد کیا ہے؟ ستر الحق عنادا، جنہوں نے حق چھپایا عناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، تو ان کو پھر اللہ ایمان کے توفیق عطا نہیں فرماتے ہیں. ضدی آدمی کو کبھی بھی ایمان نصیب نہیں ہوتا. سمجھ میں بات آئی؟ پھر اللہ فرماتے ہیں سوال، اب ان الذین کفروا، اس میں مشرکین مکہ بھی مراد ہے جیسے مصنف نے بتا دیا ہے، کابی جہل و ابی لہب. اور اسی طرح مدینے کے یہود بھی مراد ہے، کعب بن اشرف ہے، حی بن احتب ہے. اس طرح کے جو یہود کے جو سردار تھے، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقانیت کا پتہ تھا کہ یہ حق نبی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کفر کی. اللہ فرماتے ہیں سواء علیہم، ایک جیسے ہیں ان کے اوپر. دیکھو سواء علیہم، اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ دعوت دیں یا نہ دیں ایک جیسا ہے، لیکن ایک ذہن میں بات رکھیں، اللہ نے سواء علیہم فرمایا. کیا فرمایا؟
تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں ان کے اعتبار سے تو یہ آپ کے دعوت کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، کیونکہ اثر نہیں کرے گا، لیکن آپ کے لیے تو برابر نہیں ہے، کیونکہ آپ تو دعوت دے رہے ہیں نا، تو آپ کو تو ثواب مل جائیں گے۔ سواء علیک وعلیہم نہیں فرمایا، سمجھ نہیں آئی بات؟ سواء، تو اس وجہ سے داعی کو اس نیت سے کہ یہاں دعوت کا فائدہ نہیں ہے، دعوت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دعوت کو کیوں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے جو ہے آپ کے دعوت کو قبول نہیں کریں گے، لیکن آپ کو ثواب تو مل جائے گا نا، نتیجے کا تو آپ مکلف نہیں ہیں، لیکن کل اللہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے دعوت دی تھی یا نہیں دی۔ اس لیے نبی کے متعلق اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ دعوت کو چھوڑ دیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ہاں بھائی، علیہم انذرتہم، اگر آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں۔ اب انذار کس کو کہتے ہیں؟ مفسر علیہ رحمہ فرماتے ہیں الانذار اعلام مع تخویف، انذار کہتے ہیں اس ڈرانے کو جس میں دھمکی بھی ہو۔ کیا ہو؟ نہیں کرو گے تو اللہ دنیا میں بھی پکڑیں گے اور آخرت میں بھی پکڑیں گے۔ سمجھ آئی بات؟ نہیں کرو گے، نہیں مانو گے تو پھر انجام برا ہوگا، کسی کو دھمکاتا ہے آدمی۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انذار۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ عنادی کافر کو چاہے آپ جس طریقے سے بھی ان کو دعوت دیں، جس انداز سے بھی ان کو سمجھائیں، ان کے تقدیر میں ایمان نہیں ہے، تو لہٰذا وہ ایمان کو قبول نہیں کریں گے۔ انذرتہم، انذرتہم، مفسر اس کے قرأت کے متعلق فرما رہے ہیں، نمبر 1 بتحقیق الحمزتین، دونوں حمزوں کو ثابت کر لو، یعنی اپنے اپنے مخرج پر ادا کر لو۔ سمجھ آئی بات؟ بتحقیق الحمزتین، یہ بات سمجھ میں آئی؟ دونوں کو اپنے اپنے مخرج میں ادا کر لو۔ ایک تو یہ ہوا، بات سمجھ میں آئی؟ اور دوسرا قرأت یہ ہے وہ ابدال الثانیۃ الفا، دوسرے حمزے کو الف سے بدل دو۔ دوسرے حمزہ اور الف جو ہے دو گروہ قریب المخرج ہے، تو لہٰذا حمزے کو کس کے ساتھ بدل دو؟ دوسرے الف کے ساتھ بدل دو۔ انذرتہم، بات سمجھ میں آئے نا؟ دو ہو گئے۔ وتسہیلھا، اور اسی طرح یہ بھی ہے، تسہیل کے ساتھ بھی ہے۔ کس کے ساتھ؟ یہ تسہیل کہتے ہیں حمزے کو اپنا مخرج میں اور اس کے اوپر جو حرکت ہے اس حرکت کے موافق حرف کے مخرج کے درمیان پڑھنا۔ دیکھو حمزہ ہے، اس کا اپنا ایک مخرج ہے نا، حمزے کے اوپر اگر زبر ہے تو اس حمزے کو الف کی طرف مائل کر کے پڑھیں، اور اگر اس کے اوپر ضمہ ہے تو واو کی طرف مائل کر کے پڑھیں، اور اس کے اوپر اس کے نیچے کسرہ ہے تو پھر یا کی طرف مائل کر کے۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ ہاں بھائی، بتسہیلھا وادخال الفۃ الف بین المسہلۃ والاخری، ایک یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو حمزہ آپ نے تسہیل کے ساتھ پڑھا، اور پہلے تو اپنے مخرج میں پڑھا نا، اور اس کے اور دوسرے حمزے کے درمیان الف بھی بڑھا سکتے ہیں، الف بھی۔ سمجھ آئی بات؟ اور اسی طرح ترک تسہیل کے ساتھ بھی حمزہ تو ہو
دونوں حمزوں کے درمیان میں الف تو بڑھایا جائیں لیکن تسہیل نہ ہو. سمجھ آئی بات؟ یہ مختلف قرأت ہو گئے. پہلے صورت کیا ہے؟ دونوں حمزوں کو اپنے اپنے مخرج پر ادا کریں بس. انذرتا ہوں. دوسرا یہ ہے دوسرے کو الف کے ساتھ بدل دیں. تیسرا یہ ہے کہ تسہیل کے ساتھ دوسرے کو کیا کریں؟ یعنی پہلے تو اپنے مخرج پہ ہوگا لیکن دوسرے کو اس کے اوپر جو حرکت ہے اس کے موافق حرف کے طرف مائل کر کے پڑھیں. اور تسہیل شدہ حمزہ اور دوسرا حمزہ ان دونوں کے درمیان میں الف بھی بڑھا سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور تسہیل کے بغیر بھی ہو سکتا ہے کہ الف بڑھائیں لیکن تسہیل نہ ہو. دو حمزوں کے بیچ میں الف بڑھا دیں لیکن کسی ایک حمزے کو بھی تسہیل. سمجھ نہیں آئی بات؟ ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں ان کو. لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے. اب لا یؤمنون کیوں فرمایا؟ کہ لعلم اللہ منہم ذالک، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے. ولا تطمع فی ایمانہم، اس لیے میرے نبی آپ ایسے عنادی کافروں کے ایمان کا طمع اور امید نہ رکھیں. والانذار اعلام مع تخفیف، انذار کس کو کہتے ہیں؟ ڈرانا دھمکی کے ساتھ. اب آئیں برابر کیوں ہے؟ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ایمان قبول نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ان کے گناہ کی وجہ سے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو گئے ہیں. گناہ کی وجہ سے کیا ہے؟ سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو گئے. دیکھو مسلمان کوئی بھی نیک کام کرتا ہے یا گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ کی توفیق سے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی یہی ہے نا. گناہوں سے بچانے والا اور نیکی کا توفیق دینے والا، طاقت دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کے توفیق کے بغیر کوئی آدمی نہ گناہ سے بچ سکتا ہے نہ نیک کام کر سکتا ہے. اللہ نے ان کی صلاحیتوں کو سلب کر دی. اللہ نے ہر انسان کے اندر اچھے اور برے کا خواہش رکھا ہے. اور پھر ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ. پھر جیسے ماحول ملتا ہے اس ماحول کے مطابق یہ اثر لیتا ہے. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. کہ انسان کے اندر فطری طور پر ماحول سے اثر لینے کی مادہ موجود ہے. آج نہیں تو کل متاثر ہو جائے گا ماحول سے. بات سمجھ میں آئی نا؟ کل نہیں تو پرسوں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الناس علی دین خلیلہ. آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے. اور دیکھیں اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ اچھے لوگوں کے ساتھ ہے یا برے لوگوں کے ساتھ ہے؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ ایک بات. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں برابر کیوں ہے؟ علت ذکر فرما رہے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیے گئے. یہ تو دنیاوی نتیجہ ہے. آدمی جب گناہ کرتا ہے سمجھنے کی صلاحیت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے سلب. جیسے ایک صحابی فرماتے ہیں دور جہالت میں جب بھی میں سفر پہ جاتا تو ایک بت اپنے ساتھ لے کے جاتا. کیا کرتا؟ اس کا عبادت کرتا. ایک دفعہ اچانک سفر کا ترتیب بن گیا، گھر میں کوئی بت تیار نہیں تھے. بیوی سے میں نے کہا کہ بھائی آٹے سے جو ہے گوندھ کے ایک بت بنا دیں. اس نے بنا کے دی.
اس کو اپنے سامان میں رکھ کے اس کا عبادت کرتا رہا، اور پھر ایسا وقت آیا کہ میرے پاس توشہ ختم ہو گیا، اب کوئی چارہ نہیں رہا، تو میں نے اس کو پانی میں بھگو کے جو ہے پکا کے کھایا، روٹی پکا کے کیا کیا، واپس آیا، پھر بھی میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ جس کا میں عبادت کرتا تھا، جس کو میں نے خدا بنایا اور اسی کو کھا گیا، اور میرے عقل میں بات نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی بات، واپس آیا لیکن کوئی فرق نہیں۔ لیکن جب مسلمان ہوتا ہے، حضور کے غلامی میں آتا ہے، اس وقت پھر جب وہ اپنا اس حرکت کو یاد کرتا ہے تو تعجب کرتا ہے، تو مجھے تو اسی وقت سمجھ میں آنا چاہیے تھا نا۔ سے ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی مشرک کی صلاحیت کو اللہ ختم کرتا ہے، سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو سمجھنے والی بات ہے، کیوں نہیں سمجھتا؟ دراصل سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں نا، اللہ نے ان کو سلب کر دیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم کہتے ہیں مہر لگانے کو۔ جب خط کو مکمل کر کے مہر لگا دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اور نہیں کھولے گا، جس کے پاس جائے گا وہی کھولے گا، باقی کو کسی کو کھولنے کی اجازت ہے، یہ بند کرنے کا مطلب ہے۔ اب اس میں صلاحیت، ان کے دل بند ہو گئے اور اس میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، بات سمجھ میں آئی نا؟ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا اذنب العبد ذنبا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، فذلک الران، یہ وہ ران ہے، وہ زنگ ہے جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں میں زنگ لگ گیا ہے ان کے عمل کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بات سمجھ میں آئی نا؟ الران ایسر من التبع، ایسر والتبع ایسر من الاقفال والاقفال اشد، اور دیکھیں یہ مرحلہ وار ہے، ران ہے، کم زنگ کو کہتے ہیں، بڑھ جائیں تو تبع ہے، اس سے بھی بڑھ جائیں تو قفل ہے، تالا پڑ گیا، کلا بل، اور بل علی قلوبہم اقفالھا ام علی قلوبہم اقفالھا، کیا ان کے دل میں تالا لگ گیا؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ جب یہ انسان گناہ مسلسل کرتا ہے تو پورا دل کو گہرا میں لیتا ہے یہ سیاہ نقطہ، تو پھر سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر توبہ کرے گا تو پھر یہ کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ مور لگا، ختم اللہ نے مور لگائے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ان کے دلوں پر، علی قلوبہم۔ قلوب جمع ہے قلب کے، قلب کہتے ہیں دل کو، ہاں بھائی، سمی القلب قلبا لتقلبہ، ہاں بھائی، دل کو دل اس لیے کہتے ہیں، وہ بھی ایک حال میں نہیں رہتا ہے، وہ بدلتا رہتا ہے، سمجھ نہیں آئی بات؟ اور آگے فرمایا بلکہ مہر لگائے تبع ان کے اوپر، واستوثقا، اور اس کے اوپر وہ مضبوط ہو گیا، فلا يدخلها خیرنا، اب کوئی نیکی اس میں داخل ہو نہیں سکتا۔ آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے برائی میں تو لذت محسوس ہوتے ہیں اور نیک کام کرنے میں دل نہیں لگتا، یہ گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ والا سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگایا گیا۔ سمع کے آگے مفسر نکال رہا ہے مواضع ہو، بات سمجھ میں آئی نا؟ ہے یہ کیوں نکال رہا ہے؟
چونکہ جلالین میں اغراض جلالین جو ہے یہ مقصودی ہوتا ہے. جناب جلالین علامہ سیوطی رحمہ اللہ اسی طرح محلی تو تقدیرات نکالتے ہیں ان کا خاص مقصد ہوتا ہے. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ آگے مواضع ذکر کیا. یہ دراصل ایک سوال کا جواب ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ کیا ہے؟ سوال کا جواب ہے کہ یہاں پہ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ فرمائے. سمع ایک معنوی چیز ہے. سننا کیا ہے؟ اس پر طبع مہر نہیں لگ سکتا. سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اس لیے فرمایا ہے سمع سے مراد کیا ہے؟ مواضع سمع مراد ہے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ ہاں بھائی یہ بات سمجھ میں آئی؟ بہرحال اس وجہ سے یہ ذکر فرمایا. ایک تو یہ بتا دیا ہے اے مواضع ہو. بات سمجھ میں آئی نا؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ قلوب کو تو جمع لایا, ابصار کو بھی جمع لایا, سمع کو مفرد لایا. یہ کیوں؟ والا اسمائہم نہیں کہا. والا تو ابصار اور قلوب کے نسبت سے اس کو بھی کیا کرنے چاہیے تھے. ایک تو یہ ہے کہ سمع مصدر ہے اور مصدر جو ہے والمصدر لا تجمع ولا تثنى. سمجھ نہیں ہے بات؟ مصدر کے تثنیہ و جمع نہیں آتے ہیں. کیوں؟ مصدر کے اندر واحد تثنیہ و جمع تینوں کی صلاحیت ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ اس وجہ سے مفسر فرما رہے ہیں کہ سمع سے مراد مواضع سمع مراد ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ یا اسی طرح یہی مفسر جو آگے مواضع کا لفظ نکال رہا ہے نا, تو آپ کہیں گے سمع جو ہے مفرد ہے, جمع کیوں نہیں لایا؟ تو کہتا ہے مواضع السمع مراد ہے. مواضع السمع پھر جمع ہو گیا نا. سمجھ آئی بات؟ سمع سے مراد کیا ہے؟ مواضع السمع مراد ہے. سمجھ میں بات آئی؟ فَلَا يَنْتَفِعُونَ بِمَا يَسْمَعُونَهُ مِنَ الْحَقِّ. مہر لگانے سے کیا مراد ہے؟ حق بات کو سننے کے باوجود بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. حق بات سننے کے باوجود فائدہ. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ. ان کے آنکھوں میں پردہ ہے. غشاوتن. بات سمجھ میں آئے نا؟ غطاء فلا یبصرون الحق. حق بات کو نہیں دیکھتے ہیں. حق بات کو ظاہری آنکھوں میں پردہ مراد نہیں ہے, بلکہ حق کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ تو دنیاوی. اگر انسان ضد و عناد پہ آ رہے گا, کفر کرے گا, حق اس کے سامنے آنے کے باوجود نہیں مانے گا, تو دنیا میں کیا سزا ملیں گے؟ دنیا میں یہ ہے کہ سمجھنے کی صلاحیت اللہ سلب کر دیں گے. کیا کریں گے؟ کہ انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑا سزا یہی ہے کہ قساوت قلبی, دل سخت ہو جائے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اب ایک دفعہ دل سخت ہو جائے, اس میں سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے, تو پھر نیکی کی طرف رغبت ختم ہو جاتی ہے اور برائی کی طرف رغبت بڑھ جاتے ہیں. اب آخرت میں نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. عظیم, بڑے عذاب ہوں گے. عظیم اے قوی دائم, باعتبار سزا کے اعتبار سے بڑے مضبوط سزا ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ دائم. عظیم کے اندر دو صفت پائی جاتی ہیں.
ایک یہ سزا سخت ہے، دوسرا یہ کہ دوام کے ساتھ ہے. چلو سزا سخت ہو لیکن وقتی ہو تو پھر بھی آدمی برداشت کر لیتا ہے، یا دوام کے ساتھ ہے لیکن زیادہ سخت سزا نہیں ہے تو پھر بھی برداشت کرتا ہے. تو عظیم میں یہ دونوں چیزیں ہوں گے. عظیم میں کیا ہوں گے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَنَزَلَ فِي الْمُنَافِقِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اب یہاں سے تیسرا فرقہ جو منافقین کا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. 3 فرقے ہیں، ایک خالص مسلمان، ایک خالص کافر، اور تیسرا وہ ہے جو منافقین. اللہ نے قرآن کریم میں منافقین کا خصوصی طور پر مختلف صورتوں میں بیان فرمایا. ایک تو مستقل صورت ہے صورت المنافقون، ہاں بھائی، اور منافقین کا تذکرہ سورہ توبہ میں بھی ہے تفصیل کے ساتھ. 63 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کے سورہ توبہ میں کتنا ذکر کر رہا ہے؟ 63 اوصاف منافقین کا سورہ توبہ میں اللہ ذکر فرما رہے ہیں. تفصیل کے ساتھ آپ پڑھیں گے. اسی طرح منافقین کا تذکرہ اللہ نے سورہ نور میں بھی کیا ہے. حضرت عائشہ پر جب تہمت لگا تھا، سمجھ نہیں آئی بات. 13 سے 18 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے برات اور اس کے پاکی اور پاکیزگی کے متعلق نازل ہوئی ہیں. ان میں اللہ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا. سمجھ آئی بات؟ ایک منافق کا 13 آیتوں میں سورہ بقرہ کے ابتدا میں. سمجھ آئی بات؟ ہاں. اچھا، قرآن نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. سب سے نچلے طبقہ. کیوں؟ کافر واضح دشمن ہے جو آپ کے ساتھ دشمنی کا اظہار کر رہا ہے اور اس دشمنی کو وہ چھپا نہیں رہا. منافق آپ کا آستین کا سانپ ہے، اس سے بچنا مشکل ہے. آپ کے دوست بن کر آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور مدینہ میں عرب کے 2 قبائل تھے، ایک اوس، دوسرا خزرج. اوس قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اور خزرج کے سردار ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ. سمجھ آئی بات؟ یہ دونوں قبائل تھے کس کے؟ عرب کے. 3 قبائل مدینے میں آباد تھے یہودیوں کے. کتنے؟ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. بنو، سمجھ میں بات آئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو خزرج کے سرداروں میں سے شمار ہوتے تھے، تو اہل مدینہ اوس و خزرج سب اس کے سرداری پر متفق ہو گئے. اس کو اپنا حاکم وقت مقرر کرنے کے لیے مشورہ ہوا. بات آخری حد تک پہنچ گئی تھی. اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لائے. تو ظاہری بات ہے دونوں قبائل کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. عرب کے دونوں قبائل کیا ہو گئے؟ جب مسلمان ہو گئے تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے وہ سرداری چلی گئی. اب حضور کی موجودگی میں کسی کے سرداری کیسے چلیں گے؟ سب حضور کی غلامی میں آ گئے. اب اسی دن سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین ہے، اس نے حضور کے ساتھ، اب اس کے پاس کوئی اور چارہ تو تھا نہیں، دونوں قبائل مسلمان ہو گئے. اس کے اب مجبوراً اس کو بھی ایمان کا اقرار کرنا پڑا. لیکن کوئی موقع ہے جہاں مسلمانوں کو حضور کو تکلیف اور اذیت کا باعث ہو، وہ ہاتھ سے جانے نہیں دی. سمجھ آئی بات؟
غزوات میں بھی شریک ہوتے رہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو وہ تکلیف پہنچاتے رہے۔ تو اسی طرح منافقین کا ایک تعداد پیدا ہو گئے، اور اسی طرح یہودیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ یہود کی جو 3 قبائل تھے، سب سے پہلے بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا ان کے عہد شکنی کی بنیاد پر، سمجھ آئی بات؟ اس کے بعد پھر بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا شام اور خیبر کی طرف۔ ایک قبیلہ رہ گیا یہودیوں کی، بنو قریظہ۔ غزوہ احزاب میں انہوں نے بھی عہد شکنی کی، کافروں کے ساتھ دیا۔ تو اس کے بعد وہ واقعہ مشہور ہے، جب صحابہ غزوہ احزاب سے فارغ ہو کر جب مدینہ پہنچے تو کئی دن سے تکلیف میں تھے، ظاہری بات ہے، محاذ میں اب تھکاوٹ تھی۔ گھر جب پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حضور سے فرمانے لگے تم لوگوں نے تو اسلحہ کندھوں سے اتار دیے، فرشتوں نے تو ابھی تک اتارا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اب کیا کرنا ہے، کافر تو بھاگ گئے۔ فرمایا اب بنو قریظہ کی خبر لینی ہے جنہوں نے عہد شکنی کی تمہارے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ کی کتاب اصول فقہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، حضور نے اعلان فرمایا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنے ہیں۔ کہاں پڑھنا ہے؟ تو صحابہ پھر تیار ہو گئے۔ اب راستے میں جو ہے عصر کا ٹائم ہو گیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی عصر تک وہاں پہنچنے کا حکم تھا، یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز قضا بھی ہو جائے تو وہاں جا کے پڑھیں، انہوں نے نماز ادا کر لی۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنے ہیں، چاہے قضا کیوں نہ ہو، ہم یہیں نہیں پڑھیں گے، ہم وہاں پہنچ کے قضا پڑھیں گے۔ تو جب وہاں پہنچے تو دونوں طبقوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، تو حضور نے دونوں کے تائید فرمائی، فرمایا تم نے بھی صحیح کیا، تم نے بھی صحیح کیا۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ پھر ان کو محاصرہ کیا گیا، طویل واقعہ ہے، اس کو میں یہاں ذکر کرنا نہیں چاہتا، کہ بالآخر فیصلہ یہی ہوا کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ جو غزوہ احزاب میں وہ زخمی ہو گئے تھے، ان کو حکم مقرر کیا گیا ان کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے۔ وہ قلعہ میں محاصرہ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ وہ جو فیصلہ کریں ہمارے متعلق، ان کو زخمی حالت میں لایا گیا۔ تو حضرت سعد ابن معاذ نے یہ فرمایا کہ ان کے مقاتلین کو قتل کیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام اور لونڈی بنا دیا جائے۔ تو پھر اس کے بعد 600 مقاتلین تھے، انہیں جو بالغ حضرات تھے مرد، ان کو تو قتل کیا گیا نکال کے، باقی عورتوں اور بچوں کو غلام اور لونڈی بنا دی۔ سمجھ میں بات آئی؟ اس طرح ان کا بھی تصفیہ ہو گیا۔ مدینہ میں ایک طبقہ منافقین کا مختلف غزوات میں، جیسے غزوہ احزاب میں بھی شریک ہوئے، راستے میں پھر 300 آدمی واپس چلے گئے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا کہ میرے مشورے پر عمل نہیں ہوا، واپس آ گیا 300 آدمیوں کو لے کر۔ غزوہ بنی المصطلق میں شریک تھا تو حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ حضور سے اس کو بہت اذیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوئی اس بات سے۔ بہرحال زندگی بھر حضور کی مخالفت کرتے رہے، اور بالآخر جب اس کا وہ مر گیا، اس کا بیٹا مخلص صحابی تھا، حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اپنے کرتا مبارک دے دیجئے تاکہ میں والد کو کفن کے طور پر پہنا دوں۔ حضور نے دے دی، کیا کر دی؟ پھر جب جنازے کا وقت آیا تو حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ والد کا نماز جنازہ ادا کیجیے۔ حضور جنازے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت فاروق اعظم نے حضور سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ یہ تو زندگی بھر آپ کی مخالفت کرتا رہا، اب ایسے آدمی کی جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا منع نہیں کیا، حضور نے جنازہ پڑھائی۔ لیکن اس کے بعد آیت نازل ہوئی
ولا تصلی علی احد منهم مات ولا تقم علی قبره. موافقات عمر میں سے جو 13 آیتیں حضرت عمر کے تائید میں اللہ نے نازل فرمائی ہے، ان میں سے یہ آیت بھی ہے. آئندہ کسی منافق کے نماز جنازہ بھی نہ پڑھائیں اور نہ ان کے قبروں میں جائیں دعا کے لیے. سمجھ آئی بات؟ تو بہرحال یہ منافقین جو ہے حضور اور صحابہ کو نقصان پہنچاتے رہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، منافق 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک منافق اعتقادی ہے، ایک منافق عملی ہے. منافق عملی تو قیامت تک برقرار رہیں گے. سمجھ آئی بات؟ آیت المنافق الثلاثہ، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اور امانت میں خیانت کرتا ہے. اور چوتھی بھی بعض روایتوں میں آئے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. سمجھ آئی بات؟ یہ مسلمان ہوتا ہے اندر سے بھی باہر سے بھی، لیکن صفت منافقت کا ہے. یہ مسلمان ہے. دوسرے جو منافق اعتقادی ہے وہ حضور کے زمانے میں تھے اور حضور کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا جاتا کہ یہ منافق اعتقادی ہے، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا. کیونکہ ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں نا بھائی. کیا ہے؟ اب یا اسلام ہوگا یا کفر ہوگا. کفری عقیدہ رکھے گا کلمہ پڑھ کے تو اس کو ملحد کہیں گے، اس کو زندیق کہیں گے. یہ کہیں گے ملحد کہیں گے اور زندیق کہیں گے. بات سمجھ میں آئی نا؟ جو ضروریات دین میں کا انکار کرتا ہے. اس لیے منافق اعتقادی کا اب پہچان مشکل ہے، کیونکہ منافق اعتقادی وہ ہوتا ہے جو زبان سے ایمان کا اقرار کرتا ہے اور دل سے کفر چھپاتا ہے. اور یہ وحی کے ذریعے سے پتہ چلتا تھا حضور کو، اب وہ سلسلہ نہیں ہے. سمجھ میں بات آئی؟ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اللہ اور قیامت پر ہم نے ایمان لایا ہے. دیکھو، ایک ایمان باللہ کا ذکر کیا، ایک ایمان بالآخرہ. کیوں؟ ابتدا و انتہا، ایمانیات کا ابتدا اور انتہا کو ذکر کیا. اس سے مراد تمام ایمانیات ہے. ایمان کا آغاز ہوتا ہے اللہ کے ماننے سے اور اختتام ہوتا ہے ایمان بالقیامہ سے، اور بیچ میں ایمان بالرسول، ایمان بالکتاب، ایمان بات سمجھ میں آئے نا، ملائکہ، یہ سارے اس میں آ گئے. ابتدا اور انتہا کو ذکر کیا ایمانیات کے. سمجھ آئی بات؟ اے یوم القیامہ لأنہ آخر الایام. یوم الاخر کیوں کہا قیامت کو؟ اس لیے کہ آخری دن ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر رات نہیں. سمجھ آئی بات؟ وما ہم بمؤمنین، اقرار تو کرتے ہیں لیکن یہ مسلمان نہیں ہیں. وما ہم بمسلمین نہیں فرمایا اللہ نے، بمؤمنین فرمایا. کیوں؟ اس لیے اسلام اعمال ظاہر کا نام ہے اور ایمان جو ہے باطن عقیدے کا نام ہے. منافق جو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ چیزیں ادا کرتا ہے، عبادت تو بجا لاتا ہے، لیکن ایمان کا تعلق دل سے ہے وہ نہیں ہے. سمجھ میں بات آئی؟ وقالت الاعراب آمنا، یہ اطراف مدینے کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے ایمان لایا. اللہ فرماتے ہیں نہیں آمنا نہ کہیں بلکہ کیا کہیں؟ اسلم نہ کہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو اس وقت ہوگا جب دل میں اتر جائے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کرنے کا نام ایمان نہیں ہے. حدیث جبرائیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا مل ایمان، حضور کیا فرماتے ہیں؟ ان تؤمن باللہ ورسولہ، ایمانیات کا ذکر ہے. حضور فرماتے ہیں حضرت جبرائیل نے سوال کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ فرمایا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں، ایمان اعتقاد باطن کو کہتے ہیں، اعتقاد جازم کو کہتے ہیں.
اور اسلام انقیاد ظاہر کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انقیاد. وما هم بمؤمنین روی فی معنی من وفی ضمیر یقول لفظها. کیا کہنا چاہتا ہے بھائی؟ اس کو کون بتائے گا؟ تھوڑی سی تو آپ لوگ بھی مطالعہ کر کے آئے ہوں گے نا. ہاں مفسر کیا کہہ رہا ہے آپ بتائیں. جلدی بتائیں، ٹائم نہیں ہے. روی فیہ معنی من وفی ضمیر یقول لفظها. ہاں بھائی اب یہ سارے ایسے دیکھیں سر ایک کتاب کی شکل نہیں دیکھی، بات سمجھ میں آئی نا. یہ کہنا چاہتا ہے دیکھیں یہ روی فیہ معنی من وما هم بمؤمنین. بمؤمنین جمع کا صیغہ لایا. کیا لایا؟ کیوں؟ من کا رعایت کرتے ہوئے. من تعمیم کے لیے آتا ہے. من کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ الماء والمن للتعمیم ہے. ماء و من کس کے لیے آتے ہیں؟ تعمیم کے لیے. تو اس تعمیم کا جو معنی ہے اس کا خیال کرتے ہوئے بمؤمنین کیا لایا؟ لیکن اس سے پہلے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ مفرد لایا یا نہیں لایا؟ من یقولو. ہاں من یقولو مفرد لایا یا نہیں لایا؟ یہاں مفرد لایا، بے مؤمنین میں جمع لایا. کہتا ہے اللہ، یہ مفسر فرماتے ہیں یقولو میں مفرد لانا لفظ من کو دیکھتے ہوئے، اور من جو ہے لفظاً یہ مفرد ہے. یقولو میں اس کا لفظ کا خیال لگا گیا، اور بے مؤمنین میں کچھ فرق نہیں پڑا. الان کما کان ولم یلقى زوالا. ہاں بھائی یخادعون اللہ، یہ اللہ سے دھوکہ کرتے ہیں. والذین آمنوا ایمان والوں سے دھوکہ کرتے ہیں. بے اظہار خلاف ما ابطنوہ. کس طرح؟ ظاہر کر کے خلاف ما ابطنوہ من الکفر، کفر جو انہوں نے چھپایا اس کے خلاف. کفر جو چھپایا ہے اس کے خلاف ایمان ظاہر کر کے. کیوں؟ لیدفعوا عنہم احکام الدنیویہ. مقصد ان کا یہ ہے تاکہ دور کریں ان سے دنیا کے احکام. اگر یہ کفر میں رہیں گے تو ان کے اوپر تکلیفیں آئیں گے، مصائب آئیں گے، مسلمان کی طرف سے مشکلات سے گزرنے پڑیں گے. تو اس سے ایمان کا اقرار کر لو دنیوی فائدے کے لیے. سمجھ آئی بات؟ یخادعون اللہ، یہ اللہ کے ساتھ ٹھگی کرتے ہیں. یخادعون اللہ کا معنی کیا ہے؟ بات سمجھ میں آئے نا؟ نہیں سمجھے؟ یہ دھوکہ کیوں؟ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو کیوں فرمایا؟ سمجھ آئی بات؟ یہ فرمایا یخادعون اللہ بزعمہم. ان کے خیال یہی ہے نا. ہاں نفس الامر میں اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. دھوکہ تو اس آدمی کو یا اس شخصیت کو دیے جاتے ہیں جو آپ کے حال سے واقف نہیں ہے. اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے. سمجھ نہیں آیا بھائی؟ یخادعون اللہ بزعمہم. یخادعون اللہ. سمجھ میں بات آئی یا نہیں سمجھے؟ اچھا. والذین اچھا والذین آمنوا ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسہم، یہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو. کیوں؟ لأن وبال خداعہم راجع الیہم، اس لیے کہ ان کے دھوکے کا سزا انہی کی طرف لوٹیں گے. اس دھوکے کا سزا انہی کو ملنی ہے نا. فَيَفْتَزِحُونَ فِي الدُّنْيَا بِإِطْلَاعِ اللَّهِ نَبِيَّهُ عَلَى مَا أَبْطَنُوهُ. یہ رسوائی ان کے تقدیر میں ہوں گے. کیوں؟ فَيَفْتَزِحُونَ فِي الدُّنْيَا، یہ دنیا میں رسوا ہو جائیں گے. اللہ اپنے نبی کو ان کے چھپائے ہوئے کفر کو بتائیں گے کہ فلاں منافق ہے. لوگوں کے سامنے رسوا ہو گئے.
اور وَيُعَاقِبُونَ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں یہ ہے کہ ان کو سزا ملے گی. سمجھ نہیں بات. وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ نہیں جانتے ہیں. يَعْلَمُونَ أَنَّ خَدَعَهُمْ لِأَنفُسِهِمْ، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دھوکے کا سزا ہمیں ہی ملنا ہے، مسلمانوں کو کچھ نہیں ہوگا اس سے. اب آگے فرما رہے ہیں والمخادع هنا بن واحد كعقبۃ اللثہ وذکر اللہ فیہا تحسین. اچھا، دو سوال کا جواب ذکر کر رہا ہے. کیا ذکر کر رہا ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے، مفسر کہہ رہا ہے خدع کہتے ہیں دھوکہ دینے کو. کس کو کہتے ہیں؟ اور یخادعون اللہ والذین آمنوا، مخادعت مفعلہ، اس کا خاصہ یہ ہے کہ اشتراک کے لیے آتا ہے. یقاتلون کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں جانبین سے. یخادعون کا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں. ہاں بھائی، سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اللہ ان کو اور یہ اللہ کو، تو پھر باب مفعلہ کیوں ذکر کیا؟ مفسر فرما رہے ہیں مخادعت یہاں من واحدن، یہاں جانبین نہیں ہے. یہاں جانبین اللہ ان کو دھوکہ نہیں دے رہا، بلکہ دھوکہ صرف ان کی طرف سے ہے، صرف ان کا سے ہے. کعاقبۃ اللثہ، جیسے ایک آدمی کہتا ہے میں نے چور کو سزا دی. باب مفعلہ کا استعمال کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے چور کو سزا دی اور چور نے مجھے سزا دی. ہاں، وذکر اللہ فیہا تحسین ہونا، یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیا. اللہ کو ذکر کیوں کیا ہے؟ مسلمانوں کا دھوکہ دینا تو سمجھ میں آتا ہے. کہتا ہے یہاں تحسین کلام کے لیے ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو اللہ کے ماننے والوں کو دھوکہ دینا ایسا ہے جیسے کہ اللہ کو دھوکہ دے آدمی. وفی قراءۃ وما یخادعون